السلام علیکم، میں ہوں خرم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ پاکستانیوں، اب ہمیں خود کو بدلنا ہوگا، ان کی غلامی سے ہمیں نکلنا ہوگا۔ آخر ہم کب تک ان کی غلامی رہیں گے؟ ہمیں ان سے حقیقی آزادی چاہیے۔ قائد اعظم نے اس ملک کو آزاد اس لیے کیا تھا کہ ہم خود مختار بن سکیں، لیکن انہوں نے تو بیڑا ہی غرق کر دیا ہے۔ مریم نانی جب پریس کانفرنس کرتی ہے تو بغیر لفافے والا صحافی کوئی نہ کوئی ایسا سوال کر دیتا ہے کہ مریم نواز کنفیوز ہو جاتی ہے، حواس باختہ ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو یہاں پر اتنا بڑا پروٹوکول دیا جا رہا ہے، اس کی اندرونی وجہ کیا ہے؟ آپ تو ایک مجرمہ ہیں اور آپ چور ہیں، آپ نے ملک کا خون پسینہ لوٹا ہوا ہے۔ نانی صاحبہ کی بڑی کوالٹی یہ بھی ہے کہ اس کا باپ 3 وزراء وزیر اعظم رہ چکا ہے، اس وجہ سے بھی اس کو پروٹوکول دیا جاتا ہے، اور پولیس، تھانے، کچہریاں سب ان کے نوکر بنے ہوئے ہیں۔ آئیے آپ کو بھی ہم ایک کلپ دکھاتے ہیں جس میں اس کی اچھی خاصی درگت بنی، اور یہ پروٹوکول کے ساتھ شہزادی کس طرح عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے۔ آپ کو یہاں پر انتہائی شان طریقے سے پروٹوکول دیا جا رہا ہوتا ہے، اس کی بنیادی وجوہات کیا ہے؟ مریم نانی کہتی ہے کون سا پروٹوکول؟ ساتھ کھڑے ہوئے پرویز رشید جو ڈان لیکس کے لیکر ہیں، اس نے نانی کے کان میں آواز دی، کون سا پروٹوکول؟ نانی نے بھی سیم جواب لیا، کون سا پروٹوکول؟ چلیں ناظرین، تو ہم آپ کو بتاتے ہیں ان کے کون کون سے پروٹوکول ہیں۔ سب سے پہلے یہ سیلاب زدگان سے ملنے گئی تو ان کے ساتھ تقریباً 66 گاڑیوں کا قافلہ تھا، جو کہ خود ایک تاریخ ہے کہ کسی قافلے کے ساتھ ایک مریم نواز ہے اور مریم نواز کے ساتھ ایک پورا قافلہ ہے۔ ناظرین، یہ ایک بادشاہی نظام ہے جس کو ہم نے ختم کرنا ہے، لیکن ہماری عوام بہت ہی زیادہ سست ہے۔ یہ ان کا پروٹوکول کلچر ہمیشہ کے لیے ختم کرنا ہوگا، لیکن ہماری عوام پھر بھی ان کو ووٹیں دے دیتی ہے۔ مریم نانی جب سیلاب زدگان سے ملنے گئی تو ان کی ایکٹنگ دیکھنے والی تھی۔ مریم نانی کے اوپر سیکیورٹی جو خرچ ہوتی ہے وہ ہمارے ٹیکس کے پیسوں سے ہی سیکیورٹی خرچ ہوتی ہے۔ یہ نانی جہاں جاتی ہے اس علاقے کو پہلے سے ہی سیل کر دیا جاتا ہے، اور اس علاقے کی دکاندار اور تاجران سب کو بند کرنی پڑتی ہیں دکانیں، اور ان کا خرچہ برداشت کون کرتا ہے؟ ناظرین، کوئی بھی نہیں۔ ناظرین، یہ جو جھوٹوں کا پلندہ گھڑتی ہے، روز روز نئے سے نئے جھوٹ بولتی ہے، ان سب جھوٹوں کے پیچھے ان کا چاچو، اس کا تایا پرویز رشید صاحب ہے۔ پرویز رشید آئے دن نئے سے نئے اسے ڈرامے بازیاں سکھاتا ہے۔ ناظرین، پرانے زمانوں میں شہزادی اور شہزادوں کے لیے ایک اتالک رکھا جاتا تھا جو ان کو تعلیم دیتا تھا کہ شہزادہ اور شہزادیاں کیسے رہ سکتی ہیں، لیکن یہ زمانہ تو بہت جدید ہے صاحب۔ کن زمانوں میں بھگے پھر رہے ہو آپ لوگ؟ اس شہزادی کو سمجھایا جائے کہ یہ 1857 نہیں ہے، یہ ہے 2022۔ بڑی آئی لیڈی ڈیانا، خود کو لیڈی ڈیانا سمجھتی ہے یہ عورت، اس سے عقل شعور نہ کوئی ڈگری نہ کوئی وکیبلری، یہ کیبلری فاؤنڈ یاد آ گیا وکیبلری سے۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ 2007 میں جو کیبلری فاؤنڈ ایجاد ہوا، اس نے وہ 1989 میں ایجاد کر کے عدالت کے سامنے رکھ دیا۔ مائکروسافٹ کمپنی پتہ نہیں اس کو شاید پہلے ہی ایکسل یا ورڈ دے دیا تھا۔ ناظرین، ان سب چولیوں کے پیچھے یہ پرویز رشید ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے پاکستان کی عزت کو داؤ پہ لگایا، یہ وہ شخص ہے جس نے آرمی کی اندرونی میٹنگ کو ڈان لیکس کے ذریعے باہر نکلوایا۔ ناظرین، یہ وہ شخص ہے جس کی میڈیا ٹاک میڈیا عمران خان کے خلاف اور مریم نواز اور پرویز رشید کی آڈیو لیک ہوئی، کال ریکارڈنگ۔ اس کال ریکارڈنگ میں ناظرین سما نیوز اور ARY نیوز کے خلاف کافی پروپیگنڈا کیا گیا۔ اس وقت سما نیوز علیم خان کی ملکیت میں نہیں تھا۔ ناظرین، اس نانی کا پروٹوکول وہی شاہانہ ہے جو لیڈی ڈیانا کا ہوا کرتا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتاتے چلیں کہ لیڈی ڈیانا ایک شاہی خاندان سے تعلق رکھتی ہے، اور یہ مکار عورت، چلاک لومڑی، زہریلی دوشیزہ، مکار عورت، جیلی ویڈیوز بنانے والی اور لوگوں کی گندی گندی ویڈیوز اپنے موبائل میں رکھنے والی عورت شہزادی بننے کے چکر میں روز بستی کرواتی ہے۔ ناظرین، اسے کا بھی کیا قصور ہے؟ اس کے جالے بھی کچھ کم نہیں ہیں، وہ بھی جہالت کی انتہا پار کر چکے ہیں۔ یہ تحریک انصاف کی خواتین کے اوپر تو آوازیں اٹھاتے ہیں، لیکن ان کی اپنی خواتین کسی سے کم نہیں ہیں، لیکن PTI کے کارکنان ان کی خواتین کے اوپر آواز نہیں اٹھاتے۔ یہ جو تتلی ہے، جس تتلے کے ساتھ بیٹھی ہوئی وہ تتلا PTI کی خواتین
زمین کو تتلی کہتے ہیں۔ ناظرین دنیا بھی نہ جانے کیا کیا دیکھتی ہے، کیا کیا دکھاتی ہے، کیا کیا رنگ بدلتی ہے، کیا کیا روپ بدلتی ہے۔ ناظرین یہ ایک سائیکو نانی ہے جو عمران خان کے بغض میں بیمار ہوئی پڑی ہے۔ یہ عمران خان کا بھوت اس کے سر کے اوپر سوار ہے۔ پرویز رشید اس کو الٹے پلٹے مشورے دیتا رہتا ہے جس کے اوپر وہ عمل کر کے خود کو بدنام کرواتی رہتی ہے۔ ناظرین ہمارا مظلوم پٹھان جو اس کا خاوند ہے صرف نام کا ہی خاوند ہے یا کاغذوں میں خاوند ہے، اس کو بیچارے کو تو خود اپنے اوپر ترس آتا ہے، کہتا ہے مجھے تو نعرے لگانے کے لیے رکھا ہوا ہے۔ ناظرین آپ کو بتاتے چلیں کہ کوئی زمین بنجر اس کے اوپر پیداوار حاصل کی جا سکتی ہے، لیکن اس مسلم لیگ نون پٹواری اور کھواری اور یہ سارے کرپٹ غازی ہیں، ان سے کسی قسم کی کوئی بھی توقع نہیں کی جا سکتی، اور ہماری عوام بیوقوف بنتی ہے۔ مریم نواز کے پیچھے ہجوم امڑاتا ہے، وہ ہجوم اس کی کارکردگی کے لیے نہیں امڑ کر آتا، یہ جو پلاسٹک سرزریاں کرواتی ہے اس کے لیے ہجوم آتا ہے۔ ناظرین چودھری نثار علی خان کو سلام پیش کیا جا سکتا ہے کہ اس نے مریم نواز کے نیچے کام کرنے کو منع کر دیا تھا، اس کے پیش نظر اسے پارٹی سے درگزر کر دیا گیا۔ کہنے کو تو بلاول کی بہن مریم نواز ہے اور مریم نواز کا بھائی بلاول ہے، ان دونوں نے مل کر ہی اپنی اپنی پارٹیوں کا بیڑا غرق کیا ہے۔ ناظرین یہ جو عوام پاگل بنی ہوئی ہے اس مریم نانی کرنانی چڑیل زہریلی دوشیزہ کے پیچھے، اس کرنانی چڑیل کا جو چاچا جان ہے شہباز شریف 75-78 رکنی وفد لے کر امریکہ جو پہنچا ہوا ہے وہ کہاں رکا ہوا ہے، ایک شخص نے اس کا خلاصہ کیا ہے، آپ کو دکھاتے ہیں۔ ہماری ویڈیو اگر پسند آئے تو لائک کیجئے، کمنٹس کیجئے، شیئر کیجئے اور لازمی بیل آئیکن پر کلک کیجئے۔ شکریہ، آئیے چلتے ہیں ویڈیو کی جانب۔ کو سننے والوں کو جہاں تک میری آواز جا رہی ہے یہ میں بتانا چاہوں گا، اس ہوٹل کا جو سویٹ ہے یہ $3,500 سے لے کے $10,000 تک شروع ہوتا ہے، جو پاکستان روپیوں میں آپ کنورٹ کر سکتے ہیں۔ ہمارے جو شہباز شریف آ رہے ہیں اس ہوٹل میں اپنی پوری فوج کو ٹھہرانے جا رہے ہیں، بلکہ انہوں نے کمرے روم لے لیے ہوئے ہیں۔ جب ہمارا پرائم منسٹر صاحب کا جناب وزیر اعظم عمران خان صاحب کا آتے ہیں تو واشنگٹن ڈی سی میں امبیسی میں سوتے ہیں اور ان کا سٹاف میٹرس کے اوپر سوتا ہے، اور جب وہ نیو یارک میں آتے ہیں تو روزویلٹ ہوٹل جو گورنمنٹ آف پاکستان کی ملکیت ہے، یہاں کمرہ $200 کا ہے، وہاں وہ وقت گزارتے ہیں۔ اور یہ اندازہ کیجئے کہ پاکستان قوم اسلام میں ڈوب رہی ہے، ہمارے بچے مر رہے ہیں، اور ادھر یاشیا للے تللے پوری فوج ظفر موج لے کے یہ شہباز شریف آیا ہوا ہے۔ میں ذمہ داران سے درخواست کرتا ہوں کہ ان کی یہ یاشیا بند کی جائیں، اور میرے دوستوں اوورسیز میں بسنے والے سب دوستوں اور پاکستانیوں، یہ گرتی ہوئی دیوار ہے، آپ کی مدد کی ضرورت ہے، اس کو ایک اور